تاثر ہے کہ شاید اس پورے خاندان میں سے ایک یزید یہ انوکھا تھا، یہ برا تھا، بد کردار تھا، باقی سارے اچھے تھے. ایسا نہیں. کل جو میں آپ کی خدمت میں شجرہ طیبہ کی بات کر رہا تھا، اسے بھی قرآن نے بیان کیا، اور دوسری جانب شجرہ خبیثہ اسے بھی قرآن نے تفصیل سے بیان کیا. شجرہ خبیثہ کی پہچان میں پروردگار نے بیان فرمایا کہ اس کا کوئی قرار نہیں، محل نہیں، بنیاد نہیں. یہ جو راشن فکر آ کر میڈیا پر اور نجی محافل میں بنو امیہ کو بنو ہاشم کا رشتہ دار ثابت کرتے ہیں کہ قریبی تھے، رشتہ دار تھے، ایک خاندان سے تھے، آپس میں جھگڑا ہو گیا. ایسی بات جب خود حاکم شام نے خط لکھا مولے متقیان کو، جائے نہج البلاغہ موجود، فرمایا کہاں کی رشتہ داری، تمہارا ہمارا کیا تعلق ہے؟ امیہ کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ امیہ کا بنو ہاشم سے کیا تعلق ہے؟ یہ ایک جملہ رک کر میں یہ اساس عرض کروں تاکہ پھر امام حسین کے قیام اور اصحاب حسین کے کردار کی عظمت آیا ہو سکے. کہ خود بنو امیہ کون، ایسا نہیں کہ یزید ایک ان کے بیچ میں سے برا پیدا ہو گیا. سوال یہ یزید جیسا نجس اور ناپاک فرد صرف 50 سال گزرنے کے بعد ختمی مرتبت کی مسند تک کیسے پہنچ گیا؟ جیسے آج کل سیلاب میں کوئی ڈوب رہا ہوتا ہے یا کسی چیز کو پہنچانا ہوتا ہے، راشن پہنچانا ہوتا ہے، ہیلی کاپٹر کے ساتھ آویزاں کر کے پھر منتقل کیا جاتا ہے، تو کیا شاید اس کو کہیں اوپر بلندی سے لا کے پیغمبر کی مسند پر بٹھایا گیا؟ باقی سارے کے سارے حاجی تھے، نمازی تھے، پرہیزگار تھے. نہ، جتنا میں نے پڑھا بنو امیہ کے خاندان کا ہر فرد بے عین ہی یزید کی مثل ہے. کوئی مبالغہ نہیں. آپ خود یزید کے کردار کو پڑھیں، یزید کے باپ کے کردار کو پڑھیں، یزید کے دادا کو کردار کو پڑھیں، یزید کے چچا کو کردار کو پڑھیں، یزید کے تایا کے کردار کو پڑھیں، یزید کے جد کے کردار کو پڑھیں، سب کے سب ایک جیسا کردار ہے. خود بات امیہ سے شروع ہوتی ہے، بات یزید سے شروع نہیں ہوتی. امیہ اس کا بنو ہاشم سے کوئی تعلق نہیں ہے، بھائی نہیں ہے. یہ جو جھوٹ بولا جاتا ہے، کس بیانی کی جاتی ہے، میں نے معتبر ترین جو تاریخ کے متون ہے کھنگالا ہے، دیکھا ہے، کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ نہیں. یہ عبدالشمس کا غلام ہے، نہ کہ بیٹا. جسے شام سے خریدا ہے تو زیرک تھا اور خیال بھی رکھتا تھا، چاپلوس تھا، تو بیٹا بنا لیا. یہ عربوں میں رسم تھی، جیسے ختمی مرتبت نے جناب زید کو اپنا بیٹا بنا لیا، اسی طرح سے عبدالشمس نے امیہ کو بیٹا کہنا شروع کیا، اور بعد میں اپنے ہمراہ خود شام سے مکہ لے کے آگئے. لیکن اس کی جو کام تھے وہی، اگر جاننا چاہتے ہیں کہ امیہ کیسا تھا، ویسے ہی تھا جیسے یزید تھا. امیہ کیا کرتا تھا؟ وہی کرتا تھا جو یزید کرتا تھا. اور اس میں سے جو ایک اس کا عمل تھا وہ یہ کہ شوہردار خواتین پر تجاوز کرتا، زنا محسنہ کا مرتکب ہوتا تھا. تو اہل مکہ نے اسے خود مکہ سے نکال باہر کیا، مارا اور زخمی کیا. اور بنو ہاشم اکٹھے ہوئے کہا کبھی امیہ مکہ میں قدم نہیں رکھ سکتا. اب تو شمس نے بہت زیادہ سفارش کی، خواہش کی، میری خاطر میرا خیال کرو، میں نے اسے بیٹا بنایا تو میری وجہ سے رکھو. اس بنیاد پر پھر مشروط طور پر بنو ہاشم نے کہا کہ ٹھیک ہے، 10 سال جائے کہیں اور زندگی گزارے، 10 سال کے لیے اسے شہر بدر کیا جاتا ہے، اور اگر 10 سالوں میں اس نے خود کو سدھار لیا ہے اور اپنی تربیت کر لی، اس قابل ہو گیا، تو پھر یہ آ کر سرزمین مکہ میں زندگی گزار سکتا ہے. پھر یہ 10 سال اس نے شام میں گزارے. اب سنیں کہ شام میں کیا کیا. میں اس ممبر سے چیزیں بیان نہیں کر سکتا، لیکن سمجھنے کے لیے، کربلا کو سمجھنے کے لیے، عاشورہ کو سمجھنے کے لیے، اصحاب حسینی کو میرے عزیز ہیں برابر مجالس میں شرکت فرمانے، انہوں نے خواہش کی کہ میں اصحاب حسینی کا جو ذکر شروع ہوا تھا اسے کسی آخری مرحلے تک لے جاؤں. ممکن نہیں کہ میں 72 کا مکمل تعارف کروا سکوں، لیکن کوشش کرتا ہوں چند ایک شخصیات کا مزید تعارف کروانے میں کامیاب ہو جاؤں. تو جب یہ امیہ شام میں پہنچا تو اس کے باقی کاموں کے علاوہ خود جو شوہردار خواتین کے ساتھ اس کے مراسم تھے، تو ایک خاتون کے ساتھ جو شوہردار تھی، جس کا شوہر موجود تھا، اس کے ساتھ مراسم، تو اس کے اپنے شوہر کے گھر میں بچہ پیدا ہو. جب اسے پتا چلا کہ اس خاتون کے یہاں بچہ پیدا ہو تو یہ گیا اور اٹھا کے لے آیا. اور جب اٹھا کے لایا کہا تو یہ تو میرا بچہ ہے، اور اٹھا کے لایا تو اس کا نام زکوان رکھا ہے اور اس کی کنیت ابو عمرو رکھی ہے. اور پھر جب یہ بچہ بڑا ہوا تو اپنی بیوی جو اس کی ماں ہے
اسے خود سے الگ کر کے تو اس کے ساتھ اپنے بیٹے زکوان کو سونپ دی. اپنی بیوی جو اس کی ماں ہے یہ زکوان کو دی, ماں کا درجہ رکھتی ہے, اس کے لیے اس ابو عمر کو دی. اور وہاں سے جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام ہے ابو معیط, اور ابو معیط کا بیٹا ہے عقبہ, عقبہ کا بیٹا ہے ولید. یہ ولید کوفہ کا گورنر تھا جو شراب سے وضو کرتا تھا اور شراب پی کے نماز پڑھانے کے لیے جاتا تھا. یہ اس خاندان کے باقی افراد ہیں. اسی طرح سے اب حرب کا کردار دیکھ لیجئے, اسی طرح سے جو باقی تمام کے تمام افراد ہیں. حکم کو دیکھ لیں, ختمی مرتبت نے فرمایا یہ شخص حکم نہ میری زندگی میں مدینے کے اندر قدم رکھ سکتا ہے, نہ میری وفات کے بعد کسی کو اجازت ہے کہ اسے مدینے کے اندر آنے دے. یہ فرد, یہ کردار, پورے کا پورا خاندان. اور میں دوسرا جملہ آپ کو پوری ذمہ داری سے عرض کروں, جا کے پڑھیے بنو امیہ کی تاریخ سے متعلق جو بڑے بڑے اہل سنت علماء نے, محدثین نے کتابیں لکھی کی. کبھی یزید کے باپ دادا نے, یزید کے بڑوں نے اسے یہ نہیں کہا کہ یہ کام نہ کرو, شراب نہ پیو, فلاں گناہ نہ کرو, محرمات پر تجاوز نہ کرو, اپنی محرم خواتین سے اپنے تعلقات استوار نہ کرو. کسی چیز سے منع نہیں کیا گیا. میں پوری ذمہ داری سے عرض کروں, کبھی کسی نے, نہ باپ نے, نہ بڑے نے, نہ چچا تایا نے یزید سے یہ نہیں کہا کہ یہ کام نہ کرو. ہمیشہ یزید سے یہ کہا جاتا تھا کہ علنی طور پر نہ کرو, سب کے سامنے انجام نہ دو, چھپ کر انجام دو. اس لیے کہ اگر یزید سے یہ کہا جاتا کہ یہ کام نہ کرو تو یزید پلٹ کر کہہ سکتا تھا کہ پھر خود کیوں کرتے ہیں, اگر مجھے منع کر رہے ہیں تو خود کیوں کرتے ہیں. یہ کوئی چھوٹی موٹی دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے درجے کی کتاب نہیں ہے. امام احمد ابن حنبل سواد اعظم جمہور کے ائمہ اربعہ میں سے برجستہ ترین شخصیت ہیں. یہ امام احمد ابن حنبل متوفہ 241 ہجری, 2.5 لاکھ احادیث کے حافظ ہیں. بہار سے وزنی نام ہے, دنیا حدیث میں ان سے بڑا محدث پیدا نہیں ہوا. انہوں نے اپنی مسند کی 5ویں جلد میں تفصیل کے ساتھ تحریر کیا کہ ختمی مرتبت کا ایک صحابی جس کا نام برید اسلمی ہے, وہ اپنے بیٹے کے ہمراہ حاکم شام کے پاس گئے. شام میں وہ کھانے کا وقت آیا, جب دسترخوان لگ گیا, وہ کھانا شروع ہوا تو باقی سونے چاندی کے برتنوں میں جن پہ کھانا کھانا پیغمبر اسلام نے حرام قرار دیا, سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا کھایا جا رہا تھا. ریشمی لباس پہن کے افراد بیٹھے تھے اور محرمات کا مغنیائیں, طوائفیں, ناچ گانا چل رہا تھا, رقص و سرود کی محافل تھی. اس اسنا میں ایک اور کا, یہاں تک برید اسلمی خاموش رہے, لیکن پھر جب حاکم شام نے شراب بڑھایا کہ آپ بھی پیئیں, کیوں, جیسے آپ اپنے کھانے میں مشروبات ہیں, مختلف قسم کی چیزیں آپ کھانے کے ساتھ جیسے سپرائٹ پی لیتے ہیں, 7 اپ پی لیتے ہیں, اسی طرح سے مشروب عام تھا, شراب عام تھا, ہر کھانے میں پیش کیا جاتا تھا. اور برید اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب حاکم شام نے شراب پیش کیا کہ آپ کیوں پہلو تہی کر رہے ہیں, کیوں ہاتھ کھینچ رہے ہیں, آپ کیوں نہیں پی رہے, تو کہا کہ ما شربتہ منذ حرمہ رسول اللہ, جب سے رسول اسلام نے شراب کو حرام قرار دیا میں نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. یہ امام احمد ابن حنبل نے لکھا. اب یہ ساری چیزیں سمجھنا ہے. یہ میلاد بجائے خود یہ تمام تر جتنے بھی دین کے سلسلے ہیں, ساری کی ساری یہ سارے کے سارے سلسلے بجائے خود, ان کے بیچ میں سے اگر آپ صرف کربلا کو نکال لیں, عاشورہ کو نکال لیں, کچھ بھی نہیں بچے گا. نہ توحید بچے گی, نہ نبوت بچے گی, نہ رسالت بچے گی, نہ اسی طرح سے امامت بچے گی, نہ انسانی اخلاقی قدریں بچیں گی. سمجھ رہے ہیں کربلا کی اساس کیا ہے. مجھ سے خواہش کی گئی اصحاب حسین سے متعلق بات کروں, لیکن پہلے رک کر سمجھیں کہ ان کے خون کی قیمت کیا ہے, پھر ان کا ذکر کیا جائے کہ اصحاب حسین ابن علی کا کردار پہلے سمجھا جائے, ان کے خون کی ارزش اور اہمیت کو سمجھا جائے. اب امام حسین تلوار کے ذریعے سے بھی کامیابی حاصل کر سکتے تھے, اور اسے شیخ طوسی جیسی جلیل القدر شخصیت, کتب اربعہ میں سے 2 کتابوں کے لکھاری شیخ طوسی, یہ عظیم الشان شخصیت, انہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ امام پنجم امام محمد باقر علیہ آلاف و تحیت و ثنا فرماتے ہیں کہ روز عاشور امام حسین جب آخری حملہ کر رہے تھے اور کشتوں کے پشتے لگا رہے تھے اور مسلسل بڑھتے چلے جا رہے تھے اور دشمنوں کے سر اڑ رہے تھے, جناب علی اصغر کی شہادت کے بعد اتنا شدید حملہ کیا حسین ابن علی علیہ السلام نے کہ مسلسل کئی کلومیٹر تک آپ نے اپنے حملے کو اس طرح سے بڑھایا, 12 کلومیٹر تک دشمن کے لشکر کو دوڑایا اکیلے حسین نے.
اصحاب کی شہادت کے بعد، بنو ہاشم کی شہادت کے بعد، حتی علی اصغر کی شہادت کے بعد، اپنی شہادت عظمیٰ سے کچھ دیر پہلے یہ اتنا شدید حملہ تھا کہ دشمن کا سارا لشکر 36,000 افراد امام حسین کے سامنے ریوڑ کی مانند بھاگ رہے تھے۔ اس مرحلے میں امام محمد باقر علیہ آلاف طیبہ والسلام فرماتے ہیں، شیخ طوسی نے اپنی امالی کے صفحہ نمبر 85 پر اس حدیث کو بیان کیا کہ حضرت امام محمد باقر فرماتے کہ اس لمحے جب امام حسین تابڑ توڑ حملے کر کے مسلسل دشمن کے لشکر کو یوں لے کے جا رہے تھے کہ سپاہی خود الامان الامان کی آوازیں بلند کر رہے تھے، اور یہ سوچا جا رہا تھا کہ شاید حسین ابن علی دشمن کے لشکر کو کوفے پہنچا کر دم لیں گے۔ علی ابن ابی طالب کی شجاعت کے وارث اسے شیخ طوسی نے اپنی امالی کے صفحہ نمبر 85 پر اس حدیث کو بیان کیا۔ دو کتابوں کے لکھاری میں بار بار اس لیے عرض کروں بات کی اہمیت کے مد نظر، اس حدیث کی سند کے مد نظر، تو جناب شیخ طوسی نے تحریر کیا کہ امام محمد باقر فرماتے ہیں این اسی لمحے جب مسلسل حسین ابن علی حملوں پر حملے کر رہے تھے، اللہ نے جبرائیل کو نازل کیا اور امام حسین سے یا دو روایات ہیں، ایک میں کہ خود خدا نے براہ راست خطاب کیا، دوسری روایت کہ جبرائیل کو بھیجا اور کہا کہ اے حسین بتائیں ظاہری کامیابی چاہیے، آپ کو کامیابی مل جائے گی، ظاہری فتح چاہتے ہیں، ظاہری کامیابی چاہتے ہیں تو یہ بھی مل جائے گی، اگر لقائے پروردگار تو ان دو میں سے ایک کا انتخاب کریں۔ تو حسین ابن علی نے، یہ امام محمد باقر فرماتے کہ میرے جد حسین نے لقائے پروردگار کا انتخاب کیا۔ اب سمجھنا ہے تلوار کے ذریعے سے امام حسین کامیابی حاصل کر سکتے تھے، اور خود آپ سے پہلے حضرت ابو الفضل عباس جو شب عاشور آپ نے بنو ہاشم کے جوانوں سے گفتگو فرمائی کہ کل دشمن کے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کریں گے، آدھے کے ساتھ میں جنگ کروں گا، باقی آدھے کو دو حصوں میں بانٹ کر آدھے کے ساتھ تم لڑنا، آدھے کے ساتھ امام حسین کے اصحاب جنگ کریں گے، اور میں اپنے حصے کا کام تمام کر کے تمہاری نصرت اور مدد کے لیے آ جاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ کہ حضرت ابو الفضل عباس وہ شخصیت کہ جو تلوار اٹھائے بغیر صرف نیزہ ہاتھ میں، پوری ذمہ داری سے عرض کروں، تمام مقتل کی کتابیں اٹھائیں، سیرت کی کتابیں اٹھائیں، حدیث کی کتابیں اٹھائیں، تاریخ کی کتابیں اٹھائیں، کہیں سے آپ ڈھونڈ کے کوئی ایسا ضعیف روایت لے کے آئیں کہ روز عاشور جناب ابو الفضل عباس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ جتنے بڑے بڑے مقتل نگار ہیں، ابی مخنف ہے، منہاج الدموع ہے، دمۃ الثاقبہ ہے، نفس المحموم ہے، اللحوف ہے، یہ سر فہرست کتابیں سب نے لکھا ہے کہ جناب حضرت ابو الفضل عباس کے ہاتھ میں نیزہ تھا۔ امام حسین نے آپ کو تلوار نہیں دی، نیزہ لے کر 8,000 افراد کو شط فرات سے ہٹا دینا، اتنی کائنات کی شجاع ترین شخصیت ہے جناب ابو الفضل عباس۔ خود آپ کے انصار امام حسین کئی مواقع پر، اس کی میں جزیات کی طرف اشارے کر چکا ہوں، کتنے مراحل میں امام حسین کامیابی حاصل کر سکتے تھے۔ 25 ذی الحج کو جب حر ابن یزید الریاحی نے امام حسین کا راستہ روکا تھا تو آپ کی میمنہ کے سپہ سالار زہیر ابن قین ابن قیس بجلی نے امام سے خواہش کی کہ اجازت دیں کہ میں خود اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ حر اور ان کے لشکر کا کام تمام کروں اور ہم کوفہ کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ تو امام حسین کوفہ پہنچ سکتے تھے، اور اگر امام حسین کوفہ پہنچ جاتے تو آپ سمجھیں کہ پھر کیا کیفیت ہوگی۔ پھر ظاہر ہے کہ اہل کوفہ جب خود آقا امام حسین کو کوفے کے اندر موجود دیکھتے تو پھر ڈرے ہوئے سہمے ہوئے افراد، احتیاط کرنے والے جو وقتی طور پر عبید اللہ ابن زیاد کی تقریروں کے آگے دب گئے تھے، سب کے سب اٹھ کھڑے ہوتے اور اگلا پھر مرحلہ امام حسین پھر شام کی طرف پیش قدمی کر سکتے تھے۔ تو ظاہری طور پر امام حکومت لے سکتے تھے، اور تمام کے تمام شواہد ہیں۔ کتنے شواہد ہیں امام حسین، اگر میں اسے بیان کروں تو اس کے لیے گھنٹے چاہیے۔ امام حسین ظاہری کامیابی حاصل کر سکتے تھے، لیکن جیسا کہ آپ نے مدینہ سے نکلتے ہوئے جملہ فرمایا تھا، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ۔ 25 ذی الحج کو جب حر نے راستہ روکا، آپ حر کا کام تمام کر سکتے تھے، اگر تلوار اٹھاتے ممکن نہیں تھا کہ حر امام حسین کے مقابلے میں تلوار اٹھائیں، تو پیچھے ہٹ جاتے، عقب نشینی کر لیتے۔ اس کے علاوہ پھر 2 محرم ہے، 4 محرم ہے، 7 محرم ہے، شب عاشور ہے، جب شمر ابن ذوالجوشن آتا ہے 8,000 افراد کے ہمراہ حملہ کرتا ہے، تو امام حسین علیہ السلام تو جنگ کریں، اگر عاشور کے دن جنگ کرنی ہے تو شب عاشور جنگ کرنے کیا فرق پڑتا، لیکن نہ، امام حسین کائنات کے سب سے بڑے شجاع ابو الفضل عباس علیہ آلاف طیبہ والسلام کو بھیجنے کے جائیں آپ عمر سعد سے بات کریں کہ ہمیں 1 رات کی مہلت چاہیے۔
क्यों मोहलत मांग रहे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम? क्यों 25 को क़याम नहीं किया? क्यों 2 मुहर्रम को क़याम नहीं किया? क्यों 4 को क़याम नहीं किया? क्यों 7 को क़याम नहीं किया? क्यों 9 मुहर्रम को क़याम नहीं किया? अगर 25 को इमाम हुसैन तलवार उठा लेते तो आज मुअर्रिख ये लिखता कि रास्ता रोकने पे जंग छिड़ गई थी, जज्बाती जवान थे, और इस वजह से फिर ये मसला जहां से बात शुरू हुई थी वहीं खत्म हो जाती। अगर इमाम हुसैन 2 मुहर्रम को तलवार उठाते, 4 को तलवार उठाते, ये तासुर दिया जाता कि खेमे उखाड़े जाने पर जंग हुई थी। अगर इमाम हुसैन 7 को तलवार उठाते और दुश्मन के साथ जंग करते तो ये तासुर दिया जाता और मुअर्रिख लिखता कि ये पानी बंद होने पर जंग हुई थी। अगर शब आशूर तलवार उठाते तो रात की तारीकी में वो सब कुछ जाया चला जाता। हुसैन इब्न अली चाहते थे कि आपका एक एक अमल, एक एक लफ्ज, एक एक इकदाम, एक एक जुमला, एक एक मरहला तारीख में ज़ब्त हो जाए, सब्त हो जाए, महफूज हो जाए, अबदी और सरमदी हैसियत इख्तियार कर ले। ये तारीख का मिजाज नहीं कि वो किसी वाक़े को याद रखे। हुसैन इब्न अली ने तारीख को मजबूर किया कि वो करबला को याद रखे, और जो पूरी दुनिया की कायनात की तनाबों को खींचा और पूरी कायनात की तवज्जुहात को करबला की जानिब मबजूल किया। वरना इमाम हुसैन मदीना से सीधा करबला आ सकते थे, लेकिन ना, पहले 4 महीने 5 दिन मक्का में रुके, और जब 4 महीने 5 दिन मक्का में रुके तो 8 जिलहज को आपने मक्का क्यों छोड़ा है? 5 दिन पहले मक्का छोड़ देते या 5 दिन बाद आप मक्का छोड़ देते। ठीक 8 जिलहज जिस दिन हज शुरू हो रहा है, यहाँ बास अहले मिंबर हजरात, अहले खतीब हजरात ये पढ़ते हैं कि आपने हज को उम्रे में तब्दील किया। जो हज को उम्रे में तब्दील कर दे उसे हुसैन नहीं कहते। इमाम हुसैन हामिले नफ्से मुतमइन्ना, आप क्या इस्तिराब नहीं है, आप क्या बेचैनी नहीं है कि कभी एक काम शुरू करें और घबराहट हो फिर आप दूसरा काम शुरू कर दें? ना, कोई एक मोतबर रिवायत किसी हदीस की किताब में ये नहीं है कि इमाम हुसैन पहले हज कर रहे थे फिर आपने उसे उम्रे में तब्दील किया। ना, बल्कि शेख हुर्र आमलीन जो रिवायत जमा की, जब इमाम सादिक से पूछा गया फरजंद रसूल बताएं क्या हज के दिनों में उम्रा अंजाम दिया जा सकता है? फरमाया हाँ दिया जा सकता है। जैसे मेरे दादा हुसैन इब्न अली हज के अय्याम में उम्रा अंजाम दे रहे थे, अय्याम हज में इमाम हुसैन सिर्फ से हज नहीं कर रहे थे कि उसे उम्रे में तब्दील करें। तो फिर आपका पहले से इरादा था कि मैंने 8 जिलहज को मदीना छोड़ना है, 8 जिलहज को मक्का छोड़ना है। क्यों? आप 3 दिन पहले आ जाते, 5 जिलहज को निकल आते, आप 10 दिन बाद चले आते, 1 हफ्ते के बाद चले आते। अगर आपने मक्का छोड़ना है, जहाँ 4 महीने रुके हैं 4.5 महीने रुक जाएं, 3.5 महीने रुक जाएं, 3 महीने रुक जाएं, ठीक 8 जिलहज को क्यों आपने मक्का छोड़ा? और ऐसा नहीं कि खामोशी से गुमनामी में आप मक्का छोड़ दें, ना, पहले अबुल फजल अब्बास को खाने काबा की छत पर रवाना किया कि जाएं खुतबा दें, तकरीर करें, ताकि तमाम अहले मक्का को पता चल जाए। क्यों? क्या हिकमत थी? देखें, आज जरा अबलाग है, आज आप अपनी बात दूसरे तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। ये पूरी तारीख जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करके जा चुका हूं, इसी शहर में 20 साल में इतनी बड़ी मंसूबा बंदी की थी हाकिम शाम ने कि हुसैन इब्न अली गुमनामी में कूफा की तरफ बुलाए जाए और आपको मरवा दिया जाए और आपका नाम तारीख के औराक से हमेशा के लिए महव हो जाए, और ये तासुर दिया जाए कि अपनों ने बुलाया, अपनों ने मरवा दिया। लेकिन दूसरी तरफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हिकमत अमली थी, आपने पहले करबला जाने से पहले मक्का का इंतखाब किया, और 2-4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीने नहीं, पूरे 4 महीने 5 दिन रुके, और ठीक 8 जिलहज के दिन आपने मक्का छोड़ा। और जब मक्का छोड़ा तो पूरे मक्का में हलचल मच गई, इसलिए कि तमाम के तमाम अफराद, ऐसा नहीं कि इमाम हुसैन किसी गोशे में बैठे रहे और तस्बीह इबादत करते रहे, ना, आपने मिना के मकाम पर सबसे बड़ा खेमा नस्ब करवाया, और 4 महीनों में मुसलसल जैसे जैसे हज के कारवान आ रहे थे, काफिले आ रहे थे, 3 बड़े आजमों से अवाम, खवान, सरदार, मुहद्दिसीन, उलमा, मुफ्ती एक एक के साथ इमाम हुसैन घंटों बैठ के मुलाकात कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, बनु उमैया के मजालिम का इस तरह से लोगों को मुतवज्जे कर रहे हैं, यजीद के किरदार को सबके सामने आश्कार कर रहे हैं। ये 4 महीने 5 दिन में पूरी इस्लामी दुनिया ये दिन क्यों मुंतखब की इमाम हुसैन ने? 3 बड़े आजमों से 9.5 करोड़ मुसलमानों की नुमाइंदगी सिमट कर मक्का में जमा है, और इमाम हुसैन हर एक से गुफ्तगू कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, देर तक बैठते हैं, और पूरे अहले मक्का जो हजारों की तादाद में अफराद मक्का में मौजूद हैं, सबको पता है हुसैन इब्न अली अपने जमाने का मोहम्मद मुस्तफ़ा मक्का में मौजूद हैं, और हमें इमाम हुसैन के साथ हज करने की सआदत हासिल हो रही है। यहाँ तक कि ठीक सबको पता है, सब बार बार मुलाकातें कर चुके हैं, हर रोज दिन में कई मरतबा देख रहे हैं इमाम हुसैन को, कभी जमरात में, दीगर मकामात पर, मस्जिदुल हराम में, खाना काबा के पास, तो रोज
روز ملتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں, خوش ہیں کہ اب حج شروع ہوگا تو آپ کے ساتھ حج کریں گے. لیکن ٹھیک جیسی حج شروع ہونے لگا آپ نے مکہ چھوڑا, جیسی مکہ چھوڑا ہلچل مچ گئی. ایک مرتبہ اور سب کو جب پتا چلا آپ نے باقاعدہ اعلانات کروائے اور مکہ سے نکلے تو پورے مکہ میں ایام حج میں ایک ہی موضوع گفتگو چل رہی تھی, ہر ایک دوسرے سے بات کر رہا تھا. امام حسین آئے تھے, اتنا رکے کیوں این حج کے موقع پر آپ مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. دوسرا تیسرے سے بات کر رہے ہیں, تیسرا چوتھے سے بات کر رہے ہیں. سرزمین مکہ میں ایک فرد بھی ایسا نہ بچا جسے نہ پتا ہو کہ امام حسین جا چکے ہیں. اب سرزمین مکہ میں ہلچل مچی ہے, حاجی طواف کر رہا ہے تو یہی سوچ رہا ہے, جو رمی جمرات کر رہا ہے, کنکریاں مار رہا ہے, یہی سوچ رہا ہے حسین آئے تھے, اتنا رکے, حج کے موقع پر کیوں چلے گئے. وہ جو میدان عرفات میں ہے وہ بھی امام حسین سے متعلق سوچ رہا ہے, وہ جو مینا میں قربانی کر رہا ہے وہ بھی امام حسین سے متعلق سوچ رہا ہے. اور حج مکمل کرنے کے بعد جیسے یہ حاجی اپنے اپنے شہروں میں, اپنے اپنے دیہاتوں میں پلٹ کر گئے, اپنے اپنے علاقوں میں پلٹ کر گئے, اور ان کے عزیز رشتہ دار, بہن بھائی, دوست احباب جمع ہو کر ہار لے کر آئے, پھول لے کے آئے, حاجیوں کا استقبال کرنے کے لیے حاجی آ گئے, حاجی آ گئے, حاجی آ گئے. اور جیسے جیسے استقبال کے لیے لوگ آ رہے تھے اور جو مل رہے تھے, ہر ایک ان سے احوال سفر پوچھ رہا تھا, بتاؤ کیسا اس دفعہ سفر ہوا, کیسے حج کیا. تو ہر ایک حاجی کی زبان پر ایک جملہ تھا, کیا بتائیں, فرزند رسول حسین ابن علی مکہ تشریف لائے تھے لیکن حج کیے بغیر چلے گئے, اسی طرح سے واپس چلے گئے. یوں پوری اسلامی دنیا میں ایک اضطراب پیدا ہو گیا. ایسا نہیں کہ امام حسین اسی طرح سے گمنامی میں کسی صحرا میں اس طرح سے چند افراد کے ہاتھوں سے شہید ہو جائیں اور بات ختم ہو جائے. نام اپنی شہادت سے پہلے پورے اس زمانے کے آپ کہہ لیجیے کیمروں کا رخ موڑ دیا کربلا کی طرف, اور تمام تر توجہات کو اس طرح سے مبذول کیا کربلا کی طرف. ہر ایک سوچ میں جب کربلا جا رہے ہیں تو کیا ہونے جا رہا ہے, اس کے بعد کے مراحل کے. پھر کربلا کے جو پیغامبر ہیں انہوں نے اس پیغام کو پہنچانا ہے, پہلے توجہات کو اس درجہ عروج پر پہنچایا امام حسین نے, اور پھر اور جو آپ نے انتخاب کیا, آپ 25 ذی الحج کا دن منتخب نہیں کیا, 2 محرم کا دن منتخب نہیں کیا, 4-7 محرم کا دن, شب عاشور کو منتخب نہیں کیا, روز عاشور. اور روز عاشور کو ابدی اور سرمدی بنانے کے لیے مسلسل حجاج بن مسروق, یہ امام حسین علیہ السلام کی مؤذن رہے, سارے سفر میں یہ آزان دیتے رہے. 10 دن 8 دن امام حسین کربلا میں روکے, 8 دنوں میں مسلسل ہر نماز سے پہلے جناب حجاج بن مسروق یہ آزان دیا کرتے تھے. لیکن عاشور کی سحر میں امام حسین نے مؤذن کو بدل دیا اور آج شبیہ رسول اللہ جناب علی اکبر کو منتخب کیا کہ آپ آزان دیجئے. کیوں؟ حسین جانتے تھے کہ کبھی بھی دنیا میرے علی اکبر کو فراموش نہیں کر پائے گی. اس لیے عاشورہ کو ابدی بنانے کے لیے, سرمدی بنانے کے لیے, اس دن کو آفاقی بنانے کے لیے, بظاہر عاشورہ یہ سال کے مہینوں میں سے ایک مہینے کا ایک دن ہے, یہ ظاہری اعتبار سے, لیکن باطنی اعتبار سے اگر اس کی مساحت کا جائزہ لیا جائے, ایسا دن جو ازل سے لے کے ابد تک تمام زمانوں پر محیط ہے. اور کربلا کی سرزمین کو حسین ابن علی نے تمام مکانوں پر محیط کر دیا. کیا کیا ہے کربلا؟ تلوار کے ساتھ جنگ نہیں ہے, بلکہ حسین ابن علی نے تلوار کے مقابلے میں کردار کی جنگ کی. یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, سارے اس ایک جملے کے لیے آپ کو زحمت دی. کیوں؟ یہ اساس ہے یہ تمام تر سلسلوں کی, نبوتوں کی, اور ایک زحمت کو بچانے کے لیے کیا کیا حسین ابن علی نے. حسین ابن علی نے اپنا لہو, بنو ہاشم کا لہو, اپنے 72 شہیدوں کے پاکیزہ ترین خون کو جمع کیا, اور پھر اس خون سے کیا کیا حسین ابن علی نے, بنو امیہ کے اس نجس اور ناپاک کردار کے گرد اور اس شجرہ خبیثہ کے گرد ایک ایسا حالہ کھینچا, ایسا دائرہ کھینچا ہے کہ بنو امیہ کو ہمیشہ کے لیے اسلام سے الگ کر کے رکھ دیا. اگر امام حسین یہ کام نہ کرتے تو آج پر زندگی گزارا یہ بنو امیہ کے اور یزید کے ہر کام کو یا واجب کی حیثیت پر عمل کر رہے ہوتے یا مستحب کی حیثیت سے اس پر عمل کر رہے ہوتے. یہ سارے کے سارے کام انجام دے رہے ہوتے. اگر امام حسین نے کیا کیا, اس لیے کہ 2 سے 3 سال جو یزید کا کردار تھا یہ پھیلنا شروع ہو چکا تھا اور یہ پورے اسلامی معاشرے میں سرایت کر جاتا, اور اسلامی معاشرے کا ہر فرد وہی سب کچھ کر رہا ہوتا جو یزید کر رہا تھا. اگر بدھ کے دن نماز جمعہ پڑھا دی جائے اور کسی کو تعجب نہ ہو تو باقی سارے کام بھی اسی طرح سے ہونا شروع ہو جاتے اور کسی کو بھی تعجب نہ ہوتا. لیکن حسین ابن علی نے یہ راستہ اختیار کیا. اسی لیے استاد حق شہید مرتضی مطہری نے فرمایا کہ حسین ابن علی تاریخ بشری کی وہ شخصیت جس نے اپنے خون کی سب سے بھاری قیمت وصول کی.
اور اپنے مقدس ترین خون کو بنو امیہ کے کردار کے گرد ایک ایسا حالہ کھینچا، دائرہ کھینچا کہ ان کے کردار کو ان کے گھروں تک محدود کر دیا اور اسلامی معاشرے میں سرایت نہ کرنے دیا۔ یہاں صرف امام حسین کا خون کافی نہیں تھا، صرف بنو ہاشم کا خون کافی نہیں تھا، کربلا کی جامعیت کے لیے لازم تھا کہ ان 72 شہیدوں کی قربانیوں کو پیش کیا جائے۔ کیا قیمت ہے ان 72 شہیدوں کے لہو کی؟ یہ حسین ابن علی کا انتخاب ہے جو مسلسل 11 سالوں پر محیط ہے، اگر اور پھیلائیں تو شاید 20 سالوں پر محیط ہے۔ ایک ایک موتی کو چنا ہے، ایک ایک پھول کو چنا ہے،